عائشہ یونس ہے اور میں ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں مسلم ہوں. ہندوازم اور اسلام کے حوالے سے سائنٹیفک کوشچن ہے ایک اللہ تعالیٰ کو لے کے. سائنس کہتی ہے کہ ہر چیز کا ایک پیرالل اور اینٹی پیرالل موجود ہے. تو یہ ایک کی گلیکسی کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے ارتھ پلانٹ. تو لیکن ملینز اینڈ ٹریلینز آف گلیکسیز موجود ہے. تو کیا جب یہ ایک پلانٹ جو ارتھ ہے تباہ ہو جائے گا, اس پہ قیامت برپا ہو جائے گی, تو یہ جو دنیا کا کھیل ہے جسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کھیل کہتے ہیں, یہ ختم ہو جائے گا؟ کیا اللہ نے صرف ایک ہی دفعہ یہ دنیا بنانی تھی اور ایسی مخلوق بنانی تھی؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈیفرنٹ گلیکسیز کے اندر ڈیفرنٹ اسی ہی طرح کے ارتھ پلانٹس موجود ہیں جس میں ہماری ہی طرح کی مخلوق پائی جاتی ہے, اور جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب عالمین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا ہے. تو میرا عقیدہ اچانک سے اس طرف جانے لگتا ہے کہ جیسے ہندوازم میں جو جنم کی بات کی جاتی ہے وہ سچ ہے, کیونکہ شاید اسی ارتھ کے پیرالل یا اینٹی پیرالل دوسری گلیکسیز کے اندر بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ایک دنیا ختم ہوگی تو دوسری دنیا بھی کہیں نہ کہیں اس وقت بھی چل رہی ہے اور دوبارہ بھی چلے گی. بہن کا لمبا سوال تھا. بہن نے پوچھا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ارتھ ہے پلانٹ, ایک کا ہر چیز کا اینٹی پیرالل ہے. یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. اینٹی پیرالل نے اٹس میڈ ان پیئر, آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. قرآن میں لکھا ہے کہ ہر چیز ہم نے جوڑی میں بنائی. اینٹی پیرالل ہو سکتی نہیں ہو سکتی, یہ غلط آپ کا ترجمہ ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے کہ ہم نے جوڑے میں بنایا ہے. جانوروں کو جوڑے میں بنایا ہے, پودے کو جوڑے میں بنایا ہے. جو چیز آپ کو علم ہے اور جس کا علم نہیں ہے اس کو بھی جوڑے میں بنایا ہے. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے, سورہ نمبر 36 ورس نمبر 36. بٹ یہ کہنا اینٹی پیرالل, پہلے خود آپ اپنا ترجمہ کر رہے ہیں, غلط ہے. جوڑے میں بنایا جوزا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آج سائنس تسلیم کرتی ہے کہ سب چیز جوڑے میں. ہم جو چیز ہمیں پہلے پتہ نہیں تھی کہ پیڑ پودے میں بھی میل فیمیل ہے, آج پتہ چل رہا ہے. تو اس میں سائنس پورے طریقے سے قرآن مجید میں مانتی ہے. آپ کا جو سوال تھا کہ جیسے طرح انسان اس دھرتی پہ ہے, اس زمین پہ ہے, ہو سکتا ہے اسی دھرتی دوسری جگہ ہو سکتا ہے, اللہ عالم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آسمان بنائے, دھرتی بنائے, اس کے بیچ میں بھی ڈالے ہے. اس میں دیر از لائف بسائڈ دس ارتھ, اس دنیا کے علاوہ بھی جان ہے. کیسی ہم جانتے نہیں. آپ کہتے ہیں یہ دنیا فنا ہو جائیں گی پھر دوسرے دنیا آئیں گی, یہ آپ کا وہم ہے. یہ کدھر بھی قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہے. یہ آپ کا وہم ہے جو غلط ہے. ہم اس دنیا میں آئے, ایک بار آئیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالمین رحمت العالمین, بالکل صحیح. اس دنیا کے عالم ہیں, جن کے رحمت العالمین ہے, سب کے لیے. ہم جانتے نہیں کتنے عالم. یہ کہنا یہ دنیا فنا ہوئیں گی پھر دوسرے آ جائیں گی, اور ہندوازم کے بارے میں, بدھ کے بارے میں آپ دو چیز کو جوڑ لیے اور بالکل غلط کر رہی ہیں. تو یہ کہنا کہ ہندوازم کے اندر جو برتھ میں مانتی, اس کا جواب میں دے چکا ہوں. آپ میرے اگر کسٹ سنیں گے سملر اسلام اینڈ ہندوازم, یہ جو ان لوگ کہتے ہیں سمسکارا, کہ ہم ریسائیکل آف برتھ اینڈ ری برتھ, یہ ان کی غلط فہمی ہے. جو ہندوازم میں آتا ہے وہ پنرجنم. پنرجنم مینس نیکسٹ, جنم مینس لائف. اس کو قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پنر مینس نیکسٹ, جنم مینس لائف, نیکسٹ لائف. ہم بھی مانتے ہیں نیکسٹ لائف میں. یہ ہندو پنڈت یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کیوں کچھ بچے جو پیدا ہوتے وہ پیدا ہوتے ہینڈی کیپ, ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ, کنجنیٹل ڈیفیکٹ کے ساتھ. کچھ لوگ غریب پیدا ہوتے, کچھ امیر پیدا ہوتے. تو بھگوان ناانصافی نہیں کر سکتا. وہ بچہ پیدا ہوا, اس کو دل کی بیماری ہے, کیا دوش ہے اس کا؟ تو وہ اپنی خود کی فلسفی نکالے جسے کہتے سمسکارا. سنسکرت میں کہتے سمسکارا. سائیکل آف برتھ ڈیتھ, یہ ان کا ہے.
वेद में लिखा है पुनर्जन्म, इससे कोई इतराज नहीं हमें, नेक्स्ट लाइफ हम भी मानते हैं आखिरत में। लेकिन ये कहना, क्योंकि उनके पंडित ये नहीं समझ सकते थे बच्चा पैदा होता है तो वो हार्ट डिजीज में क्यों पैदा होता है, कोई अमीर फैमिली कोई, तो इस्लाम में इसका जवाब है। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 वर्स नंबर आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि ये जान ले तुम में से अच्छा कौन है, अच्छे अमाल कौन करता है। तो ये ज़िंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। जब अल्लाह ताला अगर एक बच्चे को गरीब पैदा करता है या दिल की बीमारी से, वो बच्चा मासूम है, ये कहना हिंदू के जो पंडित कहते ने उसने पुराने जन्म में पाप किया इसलिए अभी दिल की बीमारी है। अल्लाह ताला हर इंसान को अलग अलग तरीके से परखता है, किसको दौलत देके, किसको गुर्बत देके, किसको सेहत देके, किसको दिल की बीमारी देके। हर आदमी हर इंसान को अलग तरीके से परखता है। लेकिन हदीस में कहीं ना आता है कि वो अगर उसको दिल की बीमारी है तो जहन्नम में जाएगा, नहीं, उसके लिए टेस्ट है। हो सकता है कि उसके माँ बाप के लिए टेस्ट है। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि माँ बाप अच्छे मुसलमान हैं, अगर मैं उनको ऐसा बच्चा पैदा करता हूँ उनके घर में जो दिल की बीमारी है, फिर भी वो अल्लाह पे यकीन करते गए नहीं। अगर टेस्ट डिफ़िकल्ट है और इंसान टेस्ट पास करता है तो उससे औदा भी, पोजीशन भी आखिरत में और अच्छी मिलती है। तो अल्लाह ताला अलग इंसान को अलग तरीके से टेस्ट करते हैं, किसको दौलत के साथ, किसको गुर्बत के साथ, किसको हेल्थ देके। तो ये कहना कि बिकॉज वो पुराने जन्म में पाप किया इसीलिए वो लंगड़ा पैदा हुआ या लूला पैदा हुआ, ये उनकी गलत सोच है। इस्लाम के पास जवाब है। अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह ताला टेस्ट कर रहे हैं और अलग इंसान को अलग तरीके से टेस्ट करते हैं। और कोई इंसान गरीब होता है उसका मतलब नहीं कि जन्म में जाएगा। हालांकि तौर पे अल्लाह के रसूल फरमाते गरीब इंसान के जन्नत के जाने के चांसेस और है, क्योंकि उसके इम्तिहान और आसान है। अमीर इंसान को हिसाब किताब देने पड़ेगा, ज़कात देने पड़ेगा, तो ज़कात हर एक के लिए फ़र्ज है। अमीर इंसान के लिए तो अमीर अगर ज़कात देगा तो उसको फुल मार्क्स मिलेगा। गरीब इंसान को ऑलरेडी 100 आउट ऑफ 100 मिल गया ज़कात में, उसको ज़कात देने की ज़रूरत नहीं। तो अलग इंसान को अलग तरीके से अल्लाह टेस्ट करता है। और इसको डिटेल में मैंने जिक्र किया, मेरी तकरीर में आप चेक कर सकते हैं। ये कहना कि दुनिया अलग आएंगी, नई नई दुनिया रहेंगी, ये आपका वहम है और बिल्कुल गलत है। थैंक यू। मार्क नंबर 1 पे